اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90 پر 9 اور 100 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے۔ سورہ یوسف آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ یوسف کے آیات اور اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، وہ واقعہ بالکل آخری مرحلے میں ہے۔ واقعے کے بیان کرنے کے بعد اس کے نتائج کو بھی اور اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو کل اور اس کے بعد کے والے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ کل آپ نے سنا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے بتلا دیا کہ میں ہی تم لوگوں کا بچھڑا ہوا بھائی یوسف ہوں، اور یہ میرا کپڑا ہے، یہ میرا کرتا ہے، اس کو لے کر کے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر لگاؤ، جیسے ہی چہرے پر لگے گی آنکھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے بعد مع اہل و عیال تم لوگوں کو اس جگہ سے پھر مصر کے اندر چلے آنا ہے۔ گئے بھائی لوگ اور سارے کنبے، سارے خاندان اور سارے اہل و عیال کو لے کر کے مصر کے اندر آئے۔ جب یہ لوگ مصر پہنچنے والے ہوئے، مصر میں جب آنے کی ان کی اطلاع ہوئی کہ اب یہ لوگ مصر پہنچنے والے ہیں، تو یوسف علیہ السلام چونکہ شاہ مصر ہیں تو آیان سلطنت، بڑے بڑے جو وزیر اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کر کے اپنے خاندان والوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے۔ اور وہ دن جو تھا بڑی خوشی کا دن تھا، جلوس کا دن تھا، سارے لوگ اس کے اندر شامل تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، سب لوگ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، جب وہ لوگ یوسف کے پاس داخل ہوئے، یعنی مصر کے اندر داخل ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنے ماں کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اور اپنے کنبے والے کو کہا ادخلوا مصر، شہر کے اندر آ جائیے، یہاں پر اطمینان سے رہیے، انشاءاللہ آمنین، یہاں پر بالکل امن و سکون کے ساتھ رہیے گا۔ گاؤں کے اندر جو پریشانی تھی، قریے کے اندر جو دقت تھی، اور ابھی جو قحط اور سوکھا کا ماحول ہے جس میں انسان دانے دانے کے لیے ترس رہا ہے، آپ لوگ یہاں پر آئیں گے تو آپ لوگوں کو کسی بات کا خوف نہیں رہے گا، اور بالکل امن و سکون کے ساتھ آپ یہاں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، جب لوگ اپنے گھر پہنچ گئے، شاہی محل میں پہنچ گئے اور آرام وغیرہ کیا، صبح میں جب یوسف علیہ السلام اپنے دربار کے اندر آئے تو ماں باپ بھی آئے اور 11 بھائی بھی آئے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے ماں باپ کو جو ہے اپنے تخت پہ بٹھا لیا۔ جب یہ شان و شوکت ان کے بھائیوں نے دیکھا تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں ورفع ابویہ علی العرش، اپنے ماں باپ کو یوسف علیہ السلام نے عرش پہ بٹھایا، یعنی جو شاہی تخت تھا اس پہ بٹھایا۔ یہاں پر ماں باپ سے مراد میں آپ کو پہلے ہی بتلا دوں، اس صورت کے آغاز میں ہی میں نے بتلایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ بچپنے میں ہی انتقال کر گئی، تو یہ جو والدہ ہیں وہ ان کی سوتیلی ماں ہوں گی، ان کی سوتیلی ماں، اور ان کے باپ کو انہوں نے عرش پہ بٹھایا، تخت پہ بٹھایا۔ اور جب یہ شان و شوکت دیکھا، اللہ فرماتے ہیں وخروا لہ سجدا، ماں باپ بھی نیچے اترے اور 11 بھائی بھی نیچے اترے اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے واضح کیا، اور سجدہ تعظیمی کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن علماء کا اختلاف یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ وہی سجدہ تھا جو ہم نمازوں میں کرتے ہیں، جس میں ہمارے گھٹنے، ہمارے یہ ہاتھ، ہماری پیشانی، ہمارا ناک زمین پہ لگتا ہے، کیا یہ وہی سجدہ تھا، یا سجدہ کا معنی صرف جھک جانا؟ کیونکہ سجدے کے اندر جھکنے کا معنی بھی آتا ہے، اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں میں بھی اور دوسرے جو ہے قوم ہے ان کے اندر بھی
سلام کے وقت لوگ تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، یہ سجدہ تھا۔ حالانکہ دونوں طرح سے جو ہے اسلام کے اندر ممانعت ہے، سجدہ تو حرام ہے بلکہ شرک ہے، اور ایسے جھکنا بھی شرعی اعتبار سے بالکل منع ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا بھی نہیں ہے۔ لیکن اہل علم اور مفسرین کا جو عام قول اس سلسلے میں ہے وہ یہی ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی اگرچہ ہماری امت کے اندر، ہمارے شریعت کے اندر بالکل ناجائز ہے، لیکن مفسرین کے قول کے مطابق اور صحیح روایت کے مطابق، جیسا کہ امام قتادہ اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی شریعتیں آئی اس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ بھی کسی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ عبادت والا سجدہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو بہت غور سے سننا چاہیے، روایت ہے جس کو امام ترمذی اپنی جامع ترمذی ابواب الرضا کے اندر، اور امام ابن ماجہ اپنی سنن ابن ماجہ ابواب النکاح میں، اس کے علاوہ مجمع الزوائد اور پھر الترغیب و ترہیب اور دیگر حدیثوں کے اندر ایک روایت ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جب شام میں گئے، ملک شام کے اندر، تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں اپنے مذہبی پیشواؤں کو سجدہ کیا کرتے ہیں، جو مذہبی رہنما اور پیشوا ہوتے تھے ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینے کے اندر آئے تو آتے ہی فوراً سجدے میں گر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ھذا یا معاذ، یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شام کے اندر دیکھا ہے کہ بڑے بڑی مذہبی پیشواؤں کو لوگ سجدہ کیا کرتے ہیں، آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، اسی لیے آپ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعزم حقه عليها، میں حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ بیوی کے اوپر شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ الحمدللہ خواتین بھی سن رہی ہیں، اور ابھی یہ درس ختم ہو جائے گا تو آڈیو کے ذریعے سے یہ درس دوسری جگہوں پر بھی جائے گا تو وہاں بھی خواتین سنیں گی، تو ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کا کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اگرچہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو میں اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن ہمارے سماج و معاشرے کا جو ہے معاملہ بالکل الٹا ہے۔ ہاں، اس میں مردوں کی بھی کمی ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے سماج و معاشرے میں عورتوں کا جو معاملہ اپنے شوہروں کے ساتھ وہ بہت خراب ہے، بہت خراب ہے۔ اس سلسلے میں عورتوں کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، شوہر کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ شوہر کو جو ہے وہ اپنا جو ہے کیا کیا سمجھتے ہیں، ساری باتیں زبان سے نہیں بولی جاتی ہے، سمجھ سکتے ہیں، تو شوہروں کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھ کو یہ حق ہوتا، میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ بیویوں کے اوپر شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بالکل جائز نہیں ہے، اور جھکنا بھی جائز نہیں ہے، جیسا جھکتے ہیں ایسے جھکتے ہیں نا سلام کرنے کے لیے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ چلتے رہیں گے، نہ منہ سے سلام کریں گے نہ ہاتھ سے ایسے کر دیں گے، یہ سب جو ہے یہ سب غیروں کے طریقے ہیں۔ یہ ہماری شریعت کے اندر تو سلام ہے، اور اگر دور سے آپ سواری پہ جا رہے ہیں تو دور سے ہاتھ اٹھا دیجئے، لیکن ایسے کرنے کا نہیں ہے جیسا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔ تو یہاں پر جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، جس کو یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے 11 بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ سب چیز دیکھا، فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے 11 بھائی اور ہمارے ماں باپ ہمارے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات یاد آنے لگے، فوراً اپنے والد صاحب کے سامنے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہی وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، جس کو ہمارا رب سچا کر کے دکھلا رہا ہے۔ اس وقت تک ان کے بھائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ یوسف نے یہ خواب دیکھا ہے، صرف یعقوب علیہ السلام کو اور یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کسی کو نہیں بتلایا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ جو خواب ایک عرصہ پہلے میں نے دیکھا تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس خواب کو کمپلیٹ کیا اور حق اور سچا کر کے دکھلایا. اور پھر مزید کہا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور میرے رب کا یہ بھی مجھ پر احسان ہے کہ میرے رب نے مجھ کو قید خانے سے نجات دی، اور عورتوں کے مکر و فریب سے بھی نجات دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ مصر جیسے بڑے عہدے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا میرے اوپر کرم ہے اور اس کا احسان ہے. اور میرے رب کا یہ بھی احسان ہے، اللہ فرماتے ہیں یہاں پر یوسف علیہ السلام کے قول کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، آپ لوگ دیہات کے اندر تھے، قریے کے اندر تھے، جہاں پر اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے نہیں گزر بسر کر رہے تھے. ہمارے اور آپ لوگوں کے درمیان بہت بڑی جدائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قریے سے اس شہر میں میرے پاس آپ لوگوں کو لایا اور میرے دل کو سکون دیا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر. اور مزید کہا وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، حالانکہ یہ سارے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کیے، لیکن اس کے جسٹ اگینسٹ میں ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان شیطان نے اختلاف ڈال دیا تھا. یہاں پر سب سے بڑی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ یوسف علیہ السلام نے بہت ہی بہترین پرایا اختیار کیا. یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائیوں نے ہمارے ساتھ سازش کی، بلکہ یہ کہا کہ شیطان نے ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا. آج بھی مسلمانوں کے صفوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں شیطان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. بعض لوگ شیطان کا شکار ہو کر کے اس طرح کی سازشوں میں شریک ہوتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ صبح و شام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یہ ضرور پڑھیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ خود شیطان ہو جائے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہے، جناتوں میں بھی ہے. تو بعض انسان خود ہی شیطان ہو جائے اور خود ہی سازشوں کو جنم دینے والا بن جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل سرنڈر کر دینا چاہیے. فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، بالکل اللہ کے پناہ میں چلے جانا چاہیے. تبھی اس کی زندگی کے اندر بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہوگا، وگرنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا، اس کے باوجود یہ سب ہوا کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر جو کر گزرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو خیر و بھلائی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے تو اس کو دنیاوی وسیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے جو اس کی چاہت ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو آپ دیکھیے کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ حالانکہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فتنہ ڈال دیا تھا، ان ربی لطیف لما یشاء، لیکن میرا رب جو ہے وہ اپنی چاہت کو، اپنی مشیت کو، اپنی جو ہے ارادے کو، اور جو وہ کرنا چاہتا ہے اس چیز کو غیر محسوس طریقے سے اس دنیا میں پورا کر کے رہتا ہے. چاہے اس چیز کو پورا کرنے کے اگینسٹ میں، اس کے خلاف میں پورے دنیا بھر کی سازش کیوں نہ لگ جائے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. کیوں؟ ان ربی انہ هو العلیم الحکیم، کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اگر کوئی رات کی تاریکی میں معاملات کو طے کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر دن کے روشنی میں کوئی معاملہ کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے. محترم سامعین اکرام، واقعہ ابھی اور بھی آگے ہے، بالکل آخری مرحلے میں ہے، اور اس کے بعد بہت ساری نصیحتوں کی باتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے اس صورت کے اندر نازل فرمائی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسن القصص کے اندر جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نصیحتوں سے ہمکنار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.